الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ نیت کہتے ہیں اگر انسان نیت نہ کرے تو اسے بعض صورتوں میں اس نیکی کا اس کا ثواب کوئی ملتا نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے اگر رات کو کھانا کھا لیا پیٹ بھر کے، اگلے پورا دن اس کو کھانے کی فرصت ہی نہیں ملی، اور جا کر پھر اس نے رات میں کسی وقت مغرب کے بعد کھانا کھایا، تو اس شخص کو کوئی روزے کا ثواب تھوڑی ملے گا، اس نے نیت ہی نہیں کری۔ حالانکہ پورا دن روزے دار کی طرح ہی بھوکا رہا، نہ کوئی بیوی والے معاملات تھے، نہ اس نے پانی پیا، اس کو فرصت ہی نہیں ملی، پورا دن ہی بھوکا رہا۔ بھلے بعد میں اس نے ایسا سوچا بھی کہ کاش میں روزے کی نیت ہی کر لیتا، لیکن اس نے کوئی ارادہ نہیں کیا، کوئی نیت نہیں کری، چنانچہ اس کو کوئی روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے ایک شخص ہے جو رات میں سوتے ہوئے اپنا لباس تبدیل کر لیتا ہے، لباس بدل کے وہ پھر سوتا ہے، اور یہ اس کی ایک عام روٹین ہے، روزانہ کا یہ عمل ہے۔ اسی طرح وہ کرتا ہے، ہر رات کو سونے سے پہلے کپڑے تبدیل کر لیتا ہے۔ تو فرمائے کہ اس کو یہ کپڑے تبدیل کرنے پر صرف یہ نیت کرتے ہوئے نا کوئی اجر ثواب نہیں ملے گا، لیکن اگر یہ اس بات کی نیت کر لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لباس تبدیل کیا کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت عمل ہے، اب اس کا کپڑے تبدیل کرنا یہ ثواب بن جائے گا، صرف اتنی سی نیت صحیح کر لینے سے۔ اسی طرح فرمایا کہ انسان جب کسی بچے کو دیکھتا ہے تو اسے گود میں اٹھا لیتا ہے، پیار کر لیتا ہے، بوسہ دے دیتا ہے، جیسے والد ہے اس کے دل میں اپنی اولاد کی بھی محبت ہے، دوسرے کی بھی اولاد کی کچھ تو احترام اور عزت اور محبت ہوتی ہے۔ اب اس نے اس بچے کو اٹھایا اور پیار کر لیا، بوسہ دیا، لیکن کہتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے اس کو کوئی ثواب اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے تو ایک روٹین وائز عمل کیا نا، بس اس کو محبت ہوئی، اس نے بچے کو پیار کر لیا اٹھا کے۔ لیکن فرمایا کہ جو حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان جو اپنے اولاد کو بوسہ دیتا ہے، اسے پیار کرتا ہے، گلے لگاتا ہے، اور اس کا بوسہ دینا ایسا ہے جیسے بچے کے بدن میں جو مہک ہے یہ جنت کی خوشبو بن جاتی ہے، اگر یہ سوچتے ہوئے یہ بوسہ دیتا ہے، اسے پیار کرتا ہے، تو اس پر نیکی اور اجر ثواب حاصل ہوگا، تو صرف نیت کے ٹھیک کرنے سے۔ اسی لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے، بڑی حیرت انگیز بات ہے، فرماتے ہیں کہ جس قدر اس امت کا نقصان بغیر نیت کے ہوا ہے، اس قدر تو بد نیت سے بھی نہیں ہوا۔ یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا یار آپ کی نیت خراب تھی، بد نیتی، جتنا اس امت کا نقصان بد نیتی کی وجہ سے نہیں ہوا نا، اتنا اس سے بڑا کئی گنا زیادہ نقصان بلا نیت کے، یعنی کہ بغیر نیت کے جو یہ ہم ہر کام کر رہے ہوتے ہیں نا، جتنا بڑا اس امت کا اس بغیر نیت کے نقصان ہوا، اتنا بڑا تو بد نیتی سے بھی نہیں ہوا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمیں یہ نیت کا جو چیپٹر ہے نا پورا، یہ بہت بڑا سمجھ لیں باب ہے، جس کو سیکھنا اور سمجھنا اور نیک لوگوں کی پاس جا کر ان سے اس کو عملی طور پہ ٹھیک کرنا، جو بزرگوں نے فرمائے نا، ہم نے 8 سال لگا دیے، ہمارے ہاں تو میٹرک کیا وہ 8 سال لگا دیتا ہوں، ویسے مولوی بن جاتا ہے، اور وہ بزرگ کہہ رہے ہیں میں نے 8 سال صرف اپنے شیخ کی مجلس میں اس بات کی محنت کری اور اپنی نیت کو ٹھیک کرا، مجھے 8 سال کا عرصہ گزر گیا۔
اپنی نیت ٹھیک کرتے کرتے. ہم نے تو بڑا معمولی کھیل سمجھا ہوا ہے جی نیت سے کیا ہوتا ہے. یہ کپڑے لباس ہم پہنتے ہیں، اس میں 40 نیتیں. مسجد آپ آتے ہیں، اس کے اندر کئی 100 کی تعداد میں نیتیں موجود ہیں. 2 رکعت آپ نفل پڑھتے ہیں، اس ہر نفل کے اندر آپ 20 نیتیں کر سکتے ہیں. لیکن کس کو معلوم ہے کون سیکھنا چاہتا ہے، کون آگے بڑھنا چاہتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.